السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنی مصروفیت میں مصروف ہوں گے۔ اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دن دگنی رات چوگنی ترقی فرمائے اور ہر مشکل سے بچائے۔ خاص دو تین دن ویڈیو نہیں بنا سکا، شاید دوست انتظار میں ہوں کہ ویڈیو نہیں آ رہی، کیا چکر ہے۔ خاکسار کے تایا جان پاکستان میں ضائع لائف بات پا گئے ہیں اور میرے تایا جان بہت اچھے انسان تھے، کافی ان کا سچ سلوک تھا اپنے علاقے میں اور کافی واقفیت تھی ان کی، اور نہایت شریف آدمی تھے، ہمیشہ مسکراتے رہتے تھے۔ اگر کسی کو غصہ بھی ہوتے تھے تو وہ مسکرا کر ہی، پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ غصے میں ہے یا ناراضگی کا اظہار ہو رہا ہے۔ بہت ہی مسکراتا ہوا چہرہ تھا ان کا، اور ہمیشہ بڑوں کے ساتھ ان کی بڑوں کی دوستی، چھوٹوں کے ساتھ چھوٹوں والی دوستی، ہر آدمی کے ساتھ ان کا ایک اپنا بھتیجوں کے ساتھ، بانجوں کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ ان کی ایک الگ سٹائل کی دوستی تھی۔ ہر ایک کے لیول کے حساب سے ان کا مذاق ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ جگہ عطا فرمائے اور ان کے لیے زیادہ سے زیادہ آسانیاں پیدا کرے، اور اس طرح کے انسان صدیوں بار خاندان میں پیدا ہوتے ہیں، اور جو خاندان کو بنانے والے، جوڑنے والے ہوتے ہیں، اور کوئی لالچ نہیں تھا، ہمیشہ خدمت کرنے والے انسان تھے۔ گاؤں میں لوگ اب یاد کرتے ہیں ان کی خدمت، کہ وہ کس طرح انسان کے ساتھ ان کے تعلقات تھے جو، اور بعض لوگ نے آ کر ان کی تعریفیں بھی کی۔ بیانات تو ساروں کے ابھی ویڈیو میں نہیں لیے جا سکتے، کیونکہ میں آؤٹ آف کنٹری ہوں اور وہاں پر اتنی سہولت میسر نہیں ہوتی جو آدمی ساری ویڈیو اس طرح طریقے سے بنائے۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہی تھا کہ میں 3 4 دن جو ویڈیو نہیں بنا سکا، وہ اس کا ریزن یہی تھا کہ دل نہیں کر رہا تھا کیمرے کی طرف جانے کو، لیکن پھر بھی میں نے کہا اطلاع دینی ضروری ہے کہ دوست انتظار میں ہوں گے، کہ اس لیے میں ویڈیو نہیں بنا رہا تھا۔ اور جناب، پاکستان کے حالات آج کل آپ کے سامنے ہیں، بہت زیادہ گہما گہمی چل رہی ہے ابھی سیاست کی، اور 8 فروری کو الیکشن بھی ہے۔ پاکستان کے لیے بہت زیادہ دعاؤں کی ضرورت ہے، اور کوئی انسان ایسا سامنے نظر نہیں آ رہا جو ملک کو بہتر طریقے سے چلانے کی کوشش کرے۔ اور اس کے علاوہ جناب، صنعت تجارت، پاکستان میں آج کل گندم کی فصل تیار ہو رہی ہے، اور اس کے لیے بارشیں بھی ضروری ہیں۔ بعض دفعہ بے موسمی بارش ہوتی ہے اور پھر وہ فصل کو نقصان پہنچ جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ جو بھی اپڈیٹ ہوگی آپ لوگوں کو اطلاع دی جائے گی، اور پاکستان میں جو اس وقت صورتحال ہے اس کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کریں کہ اللہ کرے جو بھی آدمی آئے ہمارے ملک کے لیے وہ بہتر ہو، ہر عوام کے لیے۔ یہ نہیں کہ وہ وہاں پہ آ کر فرقہ واری شروع کر دے یا ملک میں آ کر فساد دندے شروع کروا دے۔ ہمیں ایسے انسان کی ضرورت ہے جو ملک میں لوگوں کو اکٹھا کر سکے اور ان کی خدمت کر سکے، ان کے کام آ سکے۔ اور زیادہ سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ملک میں قانون ہونے چاہیے۔ بہت سارے ایسے واقعات ہو جاتے ہیں جو لوگ پیسے دے کر، رشوت دے کر جان چھڑا لیتے ہیں۔ تو پولیس کا جو پاکستان میں نظام ہے بہت خراب ہوتے جا رہا ہے، لوگ بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں، پولیس کو بہت زیادہ ضرورت ہے اپنے آپ کو ابھی صاف کرنے کی، اپنے آپ کو، کیونکہ اس وقت جو حالات جا رہے ہیں ملک کے، ہمارے ملک میں فوج بہت زیادہ بہتر کر سکتی ہے نظام کو، لیکن پتہ نہیں، میں کہتا ہوں جو بھی نیا آدمی آئے زیادہ فوج کو پاکستان میں دینے چاہیے یہ قانون وغیرہ، کہ وہ ملک میں سیکورٹی کا جو نظام ہے، یہ چوریاں وغیرہ ہوتی ہیں ان کی ایسی چوکیاں بنائی جائیں یہاں پر کہ ان کو ڈر ہو کہ ہم چوری کر کے بھاگ نہ سکتے۔ وہ ڈر صرف فوج کا ہے، پولیس کا کوئی ڈر نہیں ہے، کیونکہ پولیس کے پاس تو اتنی بندوقیں ہی نہیں ہوتی جو چلائیں، اس وقت وہ کراچی پہنچے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے زیادہ سے زیادہ دعاؤں میں یاد رکھیں، اور میرے تایا جان کے لیے
بہت زیادہ دعائیں کیجیے گا، بہت اچھے انسان تھے اور ہمیں بہت زیادہ ان کی کمی محسوس ہو رہی ہے۔ دعائیں میں ان کو یاد رکھیے گا اور ہمیشہ ایسے لوگوں کی امید رکھنی چاہیے خاندان میں اور ملک میں، جس طرح لوگوں کو کی خدمت کرنے والے لوگ ہوں، اور لوگ بعد میں لوگ ان کو یاد بھی کیا کریں۔ اس کے ساتھ ہی خالد بٹی کو اجازت دیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔